اور بالخصوص افغانستان میں ہمیں امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی کہ استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سے اہم رہا ہے، اسے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ افغانستان کی جائے تو طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان نے دنیا میں کسی بھی ملک سے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کی ہے جس کی دنیا متعارف ہے، لیکن پاکستان تر کوششوں کے اور بارہا سطح پر ان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے افغانستان استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت مسلسل پاکستان میں دی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد کیے مگر تاحال اس پر پیش رفت دکھا نہیں دے رہی۔ حالیہ دہشت اور شواہد افغانستان میں دہشت گرد پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حکومت کی سطح پر ہر طرح کی مدد کی افغان عبوری حکومت نے جو وعدے دوحہ میں کیے ان پر ابھی تک عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں، مگر ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت پاکستان میں بدامنی پھیلانے افغانستان کی سرزمین کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب بارہا کروایا چکا ہے۔ اس حوالے سے آرمی واضح موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں افغان سرزمین سے وعدانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہری پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہ رکھے گا۔ افواج پاکستان کی اول ترجیح ملک میں ہے اور اس کے لیے ہم دہشت گردوں کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کی ہر ممکن تک جائیں گے۔ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام دہشت گرد جاڑ پھینکنے کے لیے ہمہ وقت۔ خواتین و حضرات، پاکستان قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو واپس وسیع تر کیا گیا۔ اب تک 5,63,639 قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ملک واپس جا چکے، تاہم لاکھوں افغان شہری اب بھی پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن پاکستان کے مفاد میں حکومت پاکستان کی طرف سے، کیونکہ جہاں ایک طرف تو ملکی معیشت پر مسلسل بوجھ پڑ، وہاں ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا کے کسی بھی ملک میں غیر قانونی وطن کو دوسرے ملک میں نقل و حرکت کی کھلی نہیں دی جاتی۔ خواتین و حضرات، گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت کے سہولت کار کوششوں میں مصروف، تاہم اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کی راہ میں آہنی دیوار بنے قربانیوں کی ایک دم رقم کر رہے ہیں۔ 2024 میں مچ ایپ پر BLA کے دہشت گردوں نے کیا، جسے سیکیورٹی فورسز نے کمال قوم کے بہادر سپوتوں باشمول 2 پولیس اہلکاروں نے شہادت نوش کیا، کہ 24 دہشت گرد جھانسل ہوئے۔ 16 مارچ 2024 شمالی وزیرستان میں دہشت گرد چیک پوسٹ پر حملہ کیا، نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا، جبکہ 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے جواب افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں نشانہ بنایا، گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا جو پاکستان دہشت گردی کی متعدد داتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کی ناکام کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ سیکیورٹی فورسز تیزی سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں۔ اس کی ایک اور 2024 کو گوادر پرٹی کالونی پر 8 دہشت گردوں نے کی ہے، جسے فوج کے جوانوں نے جوانمردی سے ناکام بنایا اور دہشت گردوں کو شہید کیا۔ ایک ناک واقعہ 26 مارچ 2024 کو خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں پیش آیا۔ داسو ڈیم پر کرنے والے چینی انجینئر حملہ آور نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 زندے اور ایک پاکستانی لقمہ اجل بنا۔ اس خودکڑیاں بھی سرحد پار سے جا ملی۔ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی، تو اس کے سہولت کاروں بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا اور خودکش افغان شہری تھا۔ خواتین و حضرات، آج پاکستان گردی کے اس گھنونے فعل کی مذمت کرتی ہے اور ان کے سہولت کو انصاف کے قائل لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 25/2024 کو میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے دوران بھی پاک فوج نے جامع شہادت نوش کیا، جبکہ 4 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔
16/2000 افغانستان سے متصل وزیرستان کے سرحدی علاقے غلام دہشت گردی کی غرض سے دراندازی کرنے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دہشت گرد کی شناخت ملک الدین مصباح کے نام جو افغانستان کے صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا۔ اسی طرح 23/2024 بلوچستان کے علاقے ضلع پشین سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 3 دہشت گرد جبکہ ایک کو زخمی حالت گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد کا حبیب اللہ محمد ہے۔ حبیب اللہ افغانستان کے علاقے بن بولدک کا رہائشی۔ افغان دہشت گرد نے اپنے بیان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعلان کیا۔ خواتین و حضرات، جیسے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی اس تازہ لہر کی بڑی وجہ ٹی ٹی پی کو پڑوسی ممالک افغانستان سے ملنے والی اس طرح کی زیاد اور اس کے علاوہ جدلے کی فراہمی بھی ہے۔ کئی بار واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا امن و استحکام کو متاثر کرنا اور عبوری افغان حکومت کی معاہدے سے صریحاً انحراف ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہری لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی۔ یمن میں رواں سال دہشت گردوں پناہ گاہوں کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان نے ایران کے سرحدی علاقے انٹیلیجنس مرگ بر سرمچار ہوئے متعدد دہشت گردوں کو حاصل کیا۔ ہمیں امید ہے کہ مثبت میں کوششیں قیام امن کے لیے باور ثابت اور ماضی میں ان کوششوں کی راہ میں جو رکاوٹیں گئی ہیں اب ان سے اجتناب آئے گا۔ حضرات، اب ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال 24 میں ہونے والے آپریشنز کا جائزہ لیتے ہیں۔ 2024 میں طور پر سیکیورٹیز نے دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف 135 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ اس دوران دہشت گردوں کو جہنم جبکہ 306 کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد 100 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام۔ آپریشنز کے دوران 19 ٹارگٹس انتہائی مطلوب دہشتگردوں کی ہلاکتیں اور عمل میں لائی گئیں۔ حضرات، رواں سال ان آپریشنز دوران آفیسرز اور سوانوں نے شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان خراج تحسین پیش کر جنہوں نے اپنی جانیں ملک کی امنیتی اور آپ کے مستقبل پر قربان کر دی۔ کور کمانڈ کے اعلامیے میں آرمی چیف نے 2 ٹوک الفاظ کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے دہشت گردی کے پوری قوم کی حمایت ہے۔ مسلح افواج پاکستان گردی کے خطرے کو مستقل طور پر خطرے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب آخری دہشت گردی کے خط جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آج للہ عوام اور افواج پاکستان زوال قربانیوں کی بدولت ملک تیزی کے ساتھ پر گامزن ہے۔ پاکستان کے وہ علاقے جہاں شہریوں کا جانا دشوار ہو چکا تھا آج وہاں کا ہے۔ یہ عوام آج پاکستان کی لال قربانیوں کے مرہون منت ممکن ہو سکے اور اس میں ہونے والی شہادتیں دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں کی عکاس ہیں۔ واضح ہے کہ ان گردوں کا ریاست خوشحال مستقبل اور دین اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ خواتین، اس کے ساتھ ویسٹ بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں۔ پاک افبر 98% سے مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ پاک ایران بارڈر 91% سے کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان دہشت گردوں کی نقل کی روک تھام کے لیے 753 قلعے جبکہ پر 9 قلعے مکمل ہو چکے ہیں اور باقیوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ جیسا کہ پاکستان مکمل فوکس سیکیورٹی پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ خصوصی ہدایات اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے افواج حکومت کی طرف سے ترقی کی تمام کوششوں کی مدد کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں SIFC میں دیگر حکومتی اداروں مل کر معاشی بہتری کے لیے اقدار ادا کر رہی ہے۔ اسی حکومت کی خصوصی پر سمگلنگ، بجلی چوری، منشیات اور زلزلوں کے خلاف جاری ہے۔ میں غیر قانونی معاشی کارروائی اٹھائے جانے والے بڑی کامیابیاں ملی ہیں جو بات کی روک تھام، روزی اور چوری کے تدارک میں اہم کردار کر رہی ہیں۔
جس کی تفصیل آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کیا جاتا رہا ہے. آپ اس کی بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی مشرقی سرحدوں کی آف کنٹرول کی بات کریں تو آپ سب کے علم میں ہے کہ بھارت کی جانب سے ہم مشرقی سرحد پر لگاتار بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے پابندی کر رہا ہے. پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت خوبی آگاہ ہے. رواں سال میں چھوٹی سطح پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں فائر کے 120 ایئر 15 جب ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے واقعات شامل ہیں. بھارتی جموں و کشمیر لائن آف پر معصوم اور نہتے شہریوں کو بنا رہی ہے. پاک فوج نے کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیتے بات طے ہے کہ ہم مت پر سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت. دسمبر 2023 میں بھارت فاقیت کا واقعہ بھی دنیا کا، جس میں قابض بھارتی فوج نے پونچھ اور شہریوں کو کا نشانہ بنایا. بھارتی فوج نے 21 دسمبر 2023 کو بے گناہ شہریوں کو غیر تفتیش کی آیا، جبکہ زیر حراست تینوں معصوم میری بھائی میں پائے گئے. بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرا ہے اور جس طرح وہاں کے کشمیریوں پر کے اور بے گناہ کشمیریوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، سب کچھ دنیا کے سامنے ہے. کشمیریوں کی آواز کو سلب کرنے کے بھارت نے مقبوضہ الیکٹورل میں رد و بدل بھی. اس کے باوجود لوگ پانچوں نشستوں کے لیے 5 مختلف دن آباد کرائے جانے کا ہے تاکہ قوت دہشت کے ذریعے کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا سکے. ہمارا اصولی موقف ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی قانونی، سفارتی اور حمایت جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہاں میں باور کرانا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے گزشتہ سال بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کی جانب پہلے سے لکھا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور آرٹیکل 370 کو برقرار ثابت کیا. بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے اقوام متحدہ قراردادوں کی کھلم خلاف ورزی کر رہا ہے جس پر اسے نہیں ہے. کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خود ارادیت کی عالمی توجہ کے منتظر ہیں. تر مشکلات کے بعد باقی جد و جہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی. خواتین و حضرات، بھارتی حکومت مزید بین الاقوامی جرائم میں بھی ملوث ہے. آزاد سکھوں کی کلنگ بھی شامل ہے. جس طرح ہندوستان باقی ممالک ماوراثت ٹارگٹ کلنگز میں ملوث رہا ہے، اسی طرح حال ہی میں پاکستان میں بھی بھارتی ایجنسیوں نے بھارتی حکومت کی ایما پر پاکستانی لطیف اور محمد کو قتل کیا. اس سلسلے میں بھارتی ایجنٹوں کے درمیان روابط اور پاکستانی سرزمین پاکستانی شہریوں کے قتل کے مصدق بھی موجود ہیں. اس پر وزیر خارجہ بھی دے چکی. خواتین کے حوالے سے پاکستان عالمی ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا. مسلمان ممالک میں ایک بھرپور مسئلہ فلسطین پر تان نے اٹھائی. چیف نے فلسطین سے ملاقات کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر مسئلہ فلسطین بھرپور حمایت جاری رکھنے کا آرمی متعدد بار فلسطین پر دو ٹوک اور واضح بات چیت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی اور ان کے پائیدار حل، ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے اپنے فلسطینی بھائی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے. حضرات، پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار رہنا ہوگا. ذات پات، مذہب اور لسانیت سے برتر ہم سب پاکستانی ہیں. دہشت کے خلاف جانستان بھرپور انداز جاری رکھے ہوئے اور جاری رہے گا انشاءاللہ. پاکستان دفاع اور سیکیورٹی کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. اس جنگ میں پوری قوم کے شانہ بشانہ کھڑی. اتحاد ہماری ہم شکریہ.